السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کی اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 19 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ وَمَخْتَلَ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ یقیناً اللہ کے نزدیک جو طرز حیات ہے اس کا نام اسلام ہے۔ ومختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، الا سوائے اس کے، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، ومن یکفر بآیات اللہ، تو جو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ انکار کرے، فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کی تلاوت اور معنی ہم نے پچھلے لیسن میں کمپلیٹلی پڑھ لیا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح سٹینڈرڈ کامیابی کے لیے آخرت میں سیٹ کر دیا وہ ہے دین اسلام، یعنی دین اسلام کی بنیاد پر ہی تمام لوگوں کے اعمال کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو آج ہم پڑھیں گے، ہم اس میں پڑھیں گے کہ علماء کرام کس طریقے سے معاشرے میں اختلاف پیدا کرواتے ہیں، اتحاد کے خلاف چاہتے ہیں۔ تو اختلاف کا جو روٹ ہے وہ ہے خا، لام اور خیں، خا، لام اور فا، معنی ہے پیچھے، behind, at the back, it also means after، خلفک after you، and الخلف an era after an era، یعنی انسان اسی بنیاد پر خلیفہ کہلاتا ہے، یعنی انسان وہ جو کہ ایک کے بعد ایک آئے گی، جنریشنز آفٹر جنریشنز آئیں گی، اور الخالف وہ جو اسے پیچھے جا رہا ہو یا لیگ بیہائنڈ کرے، یا وہ چیزیں جو کہ ایک نقطے پر ہم متفق نہ ہو سکیں، کنسنسس نہ ہو سکے، یعنی دن اور رات ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو ایک دن جو ہے، جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اور دن ہوگا تو روشنی ہوگی، اور رات ہوگا تو اندھیرا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اس سے ہمیں اختلاف کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اختلاف پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ وہ لوگ جو اتفاق نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں، یا کہ بعد دیگرے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، اور اس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا وہ کس لیے کیا۔ اختلاف کے بارے میں قرآن پاک میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اس کے پیچھے ایک ریزن بتائی کہ اختلاف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے برخلاف عمل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 176 میں پڑھا تھا، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، کہ جو کتاب تھی وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، انہوں نے اپنے اختلافات کی وجہ سے صحیح راستے سے دور ہٹ گئے، تو ان کا نتیجہ تباہی و بربادی ہو گیا۔ پھر اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ہمیں سمجھا چکا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 اللہ فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔ اب سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اس مقام پر سورۃ البقرہ آیت 213 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا، ان کے ساتھ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ان کو بنا کر بھیجا، اور پھر ان کے ساتھ ایک کتاب کو نازل کیا، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ان امور میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ،
اور نہیں اختلاف کیا اس میں ان لوگوں نے جو اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، جو دیے گئے تھے ان کے پاس واضح نشانیاں، باغیم بینہم، آپس میں بغی کی وجہ سے۔ اب بغی کا لفظ کیا ہے؟ وہ سیم وہی ورڈ ہے معزز لسنرز جو ہم اردو زبان میں پڑھتے ہیں نا، باغی ہو گئے ہیں وہ لوگ، یعنی کسی ایک خاص اسٹیبلشڈ رول کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والی جماعت کو باغی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغی انسان کو کے بارے میں قرآن پاک میں، بغی کے ہم اس کے روٹ سے بات کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو بہت سرزنش کی، ان اہل علم کو جو کہ باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں۔ بغی کا لفظی مطلب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ درمیانی حد سے بڑھ جانے کی خواہش، وش ٹو اوور اسٹیپ دا مڈل پاس، ٹو مچ، اور البغی وہ رینج جو کہ تمام میئرز، تمام لمٹس کراس کر دے۔ بغت السماء، دس از دا کلاؤڈ that exceeds its limits means it's rained a lot. There are the basic meaning of this word. Basic meaning کیا ہے کہ درمیان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، یا تو بہت زیادہ رائٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں، ہم اگر روڈ کی مثال لے رہے ہیں، یا تو آپ بہت رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں یا بہت لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ عدل والے راستے سے ہٹ جائیں گے، آپ القسط والے راستے سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ اہل علم جو قائمم بالقسط ہوں گے وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول شہادت رکھتے ہیں، مطلب دے ہیو دس اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو اہل علم اس قائمم بالقسط کی روش سے ہٹ جاتے ہیں، بغاوت کی روش اختیار کرتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی راہ مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں پا سکتے۔ اب اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دیکھیے بغاوت جو بھی بغی ہے، آگے نکل جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله باغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ اللہ تعالی نے یہ علماء یہود کے بارے میں ریفر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، انہوں نے نہیں مانا، بغاوت کی۔ یہ ہے انٹلیکچوئل بغاوت، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ماننا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء۔ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ جو ایمان لاتا ہے تم اس کی ایمان میں کیوں کجی تلاش کرتے ہو؟ اس کو سیدھی راہ میں الجھاؤ کیوں پیدا کرتے ہو؟ اس میں پیچ و خم کیوں دیتے ہو؟ کیوں سیدھے طریقے سے لوگوں کو ایمان میں نہیں آنے دیتے؟ تم جانتے ہو حقیقت حال کیا ہے، لیکن تم لوگوں کو اس طرف نہیں آنے دیتے۔ اب اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس مقام پر ہمیں سمجھایا، اب ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر 1 یہ بات یہاں پہ سمجھ آئی ہمیں کہ جو امت میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام بیسیکلی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات پہ ہمیں بڑی ڈیٹیل میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو اختلافات امت میں پیدا ہوتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے فرقے جنم لے لیتے ہیں، جس میں انسان ایک دوسرے کے خلاف فتوے کفر کے اور اس طرح کے فتوے نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے فرقوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور اپنے فرقے کو ہدایت پر اور دوسرے فرقے کو گمراہی پر کہتے ہیں، یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے علماء کرام دین کو ایز اے پروفیشن لے کر چل رہے ہیں، انہوں نے دین کو اپنے لیے کاروبار بنا لیا ہے، لہذا جو ان کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی ایمان ایک سطحی سطح پہ ہے، اور جو دین ہے وہ ان کے لیے ایک کاروبار ہے۔ اب وہ دل میں اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی باتیں نہیں بتاتے، وہ ایز اے سینس آف رسپانسبلٹی سے یہ بات نہیں بتاتے، بلکہ وہ اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ جس طرح ایک وکیل ہے وہ وکالت کرتا ہے، جس طرح ایک ٹیچر ہے وہ پڑھاتا ہے، جس طرح ایک سنگر ہے وہ گاتا ہے، جس طرح ایک ٹی وی اینکر ہے وہ ٹی وی پہ اس نے اپنا ٹاک شو کو مینٹین کرنا ہے، تو اوبیسلی اس نے پہلے پورا پریویسلی بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھا ہوا ہوگا تو ہی وہ اپنے ٹاک شو کو مینٹین کرے گا، وہ اینکر بنے گا اس میں۔ تو اسی طریقے سے وہ علماء ہیں جو کہ اپنے ان کا بھی ایک پروفیشن ہے کہ وہ دین کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو
اس وہ لوگوں کو، پھر اس لیے وہ لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس ایک اسپرٹ نہیں ہے نا اللہ سے جوڑنے والی، لہٰذا وہ انسانوں کو پھر اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو جب اختلاف آتا ہے تو اوبیسلی اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کبھی بھی سیم نہیں ہوتا، دنیا میں ہر انسان کے انڈیویجول ڈفرینسز ہو سکتے ہیں۔ ہم میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کھانے پینے کی چوائسیز دیکھ لیجیے، اٹھنے بیٹھنے کی، کپڑوں کی، اور بہت سی چوائسیز ہوتی ہیں جس میں دو انسانوں کی رائے سیم نہیں ہوتی۔ سیم تو جوتے بھی دو نہیں ہوتے۔ تو جب ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے گا، ان کو کتاب اللہ کی طرف ریفر کر کے جوڑ کر۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو ہمیں بار بار کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو تو ہی تم لوگ فرقے سے بچ سکتے ہو، تفرقے سے بچ سکتے ہو، اختلاف سے بچ سکتے ہو۔ اب یہ بات چونکہ ہمیں سمجھ آ گئی تو اب ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر عالم دین قابل واجب الاتباع نہیں ہوگا، ہر عالم دین کی بات ہمارے لیے ثقہ نہیں ہوگی۔ ہر وہ بندہ جو دین کی ایک ظاہری شعائر پہ عمل کر رہا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اس نے امامہ پہنا ہوا ہے اور اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ سے جو استدلال کر کے، بعض لوگ کتاب اللہ سے استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ریسرچ کا کلچر ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اس دین اسلام کے اولین ایام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان میں، حضرت عمر فاروق کے تقوی میں، ان کے زہد میں، کسی چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اولین دور میں صحابہ کرام ان کی ہر بات نہیں مانتے تھے۔ جہاں پر ان کو لگتا تھا کہ یہ شریعت کے حکم سے تھوڑا سا ہٹنے لگے ہیں تو وہ ان کو سرزنش کرتے تھے کہ اے عمر تم اللہ سے ڈرو۔ جیسا کہ ہم نے بڑا مشہور واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق منبر رسول پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما تھے تو ان لوگوں میں سے ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا آج آپ کے پیچھے ہم نے جمعے کی نماز ادا نہیں کرنی، اس لیے کہ جس کپڑے کا آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے یہ کپڑا سب کو ایک ایک ملا تھا، کسی کا بھی ڈریس نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ جب تک جواب نہیں دیتے کہ آپ نے کام غلط کیوں کیا، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ شخصیت پرستی نہیں کہ یہ عالم دین ہے، اس کو میں فالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو جو بھی یہ کہے گا وہ سچ حق ہوگا۔ ہاں، جو بھی کتاب اللہ کے مطابق وہ کہے گا وہ آپ نے ماننا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ڈیویٹ کر رہا ہے، یہ اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ریسرچ کا کلچر اڈاپٹ کیجئے۔ کیونکہ جب میں نے یہ لیسن پڑھانے سے پہلے میں نے ریسرچ کیا تھوڑا سا، تو آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت گوگل پہ یا جو یوٹیوب پہ یا جو فیس بک پہ کتنے علماء دین ہیں جو کہ کتاب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کتنے علماء دین ہیں جو انسانوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کوئی آڈیوز بنا رہے ہیں۔ ہمارے علماء دین کیا کر رہے ہیں؟ جتنے مشہور یہ جو آپ دیکھیں مفتی عبدالقوی ہم نے دیکھے تھے، جو پیچھے جن کا سکینڈل ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور وہ رویت حلال کمیٹی میں، اور ان کے فتوے دیکھ لیں، بس وہ کہ نماز میں رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ہم نبی پاک حاضر ناظر ہیں کہ حاضر ناظر نہیں ہیں، آپ نور تھے کہ آپ انسان تھے، ایک عورت جاب کر سکتی ہے، عورت کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، اور یہ کہ ہم اپنا بینک کی نوکری جائز ہے کہ نہیں جائز، ہم یہ سارے کام جو شادیوں کے فنکشن میں مرد اور عورت کا فری اختلاط جائز ہے کہ نہیں جائز، نکاح میں پہلے نکاح کرنا جائز ہے کہ بعد میں نکاح کرنا جائز ہے، فقہی مسائل میں ہم امت کو الجھا دیا۔ ایک عورت کتنے دنوں بعد اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے، غسل کب واجب ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں جب میں نے یہ سارا پڑھا تو میں ایک دفعہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، میں کہتی ہوں کہ ڈیپتھ ہے، بہت شدید کمی ہے ہماری اس وقت امت مسلمہ میں کوئی کمپیٹنٹ مفسر قرآن کی، مطلب جو ہم اگر کوئی کمپیٹنٹ بندے اس فیلڈ میں آگے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
ہم اپنے بچوں کو اس کام کے لیے ریڈی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ لوگ جن کے اندر قوت بیان ہے اور جو وسعت قلبی رکھتے ہیں اور سوچوں میں وسعت رکھتے ہیں، ان بندوں کو ہم آگے آنا چاہیے، آ کر بتائیں کہ دین اسلام یہ نہیں ہے کہ رفع دین کر لیا نہ کیا. آپ نے عورت جو ہے وہ خوشبو لگا کے بازار جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، اس کا پردہ اتنا ہے کہ اتنا ہے، اس کی آواز کا کس طرح کا پردہ ہے. اور یہ کہ دین اسلام ایک وسیع، بہت وسیع مذہب ہے جس میں ہر انسان اپنی مرضی، اپنی کیپیسٹی میں اس کی خدمت کر سکتا ہے. تو دکھ کی بات یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانے والا کوئی بندہ نہیں. آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے قرآن کی تفسیر کا کوئی سرچ کریں، جا کر خود انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کریں، ایک دو لوگوں کے علاوہ کسی نے قرآن کی فیلڈ میں کام ہی نہیں کیا ہوا. اتنی کمی ہے ہمارے پاس اس وقت. اور فقہی مسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اختلافات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گالیاں نکالنے والوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اس کی بات کو اٹھا کر اس کو رد کر دیا. یہ دیکھیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو حدیث کے یہ والی صفحے میں یہ لکھا ہوا ہے، تم نے تو جھوٹ بولا تھا، تمہاری تو یہ کتاب یہ کہتی ہے. مطلب آپ ایسے علماء کو اپنا رہنما بنائیں گے تو کیا فتنے دنیا میں نہیں جنم لیں گے؟ آپ خود سوچیں نا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں اور ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ بولنے والے نہیں، ہمارے پاس بولنے والے ہیں، ہمارے پاس قوت بیان رکھنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ وہ رائٹ سائٹ پہ اپنی قوتوں کو نہیں لگا رہے. تو اس وقت بھی امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا دار علماء جو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر، لوگوں کے پیسے دیکھ کر، جیبیں دیکھ کر پھر فتوے دیتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق. اپنے ایک ویو پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کتاب اللہ کو اپروچ کرتے ہیں، وہاں سے کتاب آیات نکالتے ہیں استدلال کرنے کے لیے، مرضی سے زروڑ مروڑ کر اس کو پیش کرتے ہیں، آیات متشابہات کو لے کر چلتے ہیں. تو ہم نے قرآن پاک کے اس مقام سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو قوموں کی زوال کی سب سے بڑی وجہ وہ ان کے انٹلیکچوئل لیڈرز کی ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. اور جو خاص طور پہ وہ لوگ جو دین کا علم لے کر، دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ایک ایسے انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں جو کہ امت مسلمہ کی جڑیں کاٹتے ہیں. جو اپنی امت کی جو علماء یہود تھے، وہ تو ایک ایز این بیڈ ایگزامپل اللہ نے پیش کر دیا نا ہمارے سامنے. یہ ایک بیڈ ایگزامپل ہے علماء کرام کی، جو اللہ سے نہیں ملا رہے، وہ لوگوں کو اختلاف کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں اور وہ انٹلیکچوئل بغاوت کر رہے ہیں. لوگ اللہ سے نہیں مل رہے. اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایک ادارہ، کوئی بھی ایک ملک، کوئی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس میں بغاوت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. خواہ وہ بغاوت ہو ایک چھوٹے سے ادارے میں کہ ایک آپ نے یونیفارم سیٹ کیا ہوا ہے اور بچے اپنی مرضی سے کبھی کسی مرضی کلر کا سویٹر پہننا ہے، کسی مرضی کلر کے شوز پہن لائیں آئیں، ہم ان کو پکڑتے ہیں، فائن کرتے ہیں کہ آپ کو ایک رولز کو فالو کرنا ہے. تو بغاوت تو کسی صورت پسندیدہ امر نہیں ہے. کجا اس کے کہ وہ کتاب اللہ سے بغاوت کی جائے اور اس کے مقابلے میں اپنے رولز کو لا کر رکھ دیا جائے کتاب اللہ سے ہدایت لینے کے لیے. آئیے میرا آج آپ سب کو میسیج ہے، جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں، بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں اس توحید پہ کام کریں، صرف لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، اور پھر اس توحید پہ کام کرنے کے بعد انسانوں کے اعمال کی اصلاح ہوگی. ادروائز نہیں ہو سکتی. ہم اعمال کو اٹھاتے ہیں، اس نے اس طرح سے نہا لیا اور اس نے اس طرح سے نماز پڑھ لی، اور توحید پہ کام نہیں کرتے. جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں کہ کتاب اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں بلائیں گے، کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ سے دعا کریں کبھی اس وقت کہ یہ اللہ ہمیں قبولیت کی گھڑیاں دے کہ ہمارے نوجوان نسلوں میں، خود آپ کے سننے والوں میں، کیسے لوگ ابھریں جو اس کام کو کرنے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں، اور پھر اس کے لیے کمپیٹنٹ بندے آگے آئیں جن کی بات میں وزن ہو اور جن کی بات سننے کے لیے لوگ تیار ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو پھیلانے کی اور اس کا صحیح چہرہ دنیا کو دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.